بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ کسی وجہ سے بہت خوش تھا۔ وہ اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر مجھے سوال کا جواب اچھا لگا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک کر کے بادشاہ سب سے پوچھتا ہے کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ سب باری باری یہی بتاتی ہیں کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں۔ آخر میں سب سے چھوٹی شہزادی اور 7ویں شہزادی کی باری آتی ہے۔ جب بادشاہ اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیا پہنتی ہوں اور اپنے نصیب کا کھاتی ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آتا ہے اور بادشاہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ دوستو، بادشاہ نے اپنی 7ویں بیٹی کے جواب پر اس کو کیا سزا دی اور پھر اس بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ جاننے کے لیے اسی ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل پاک سٹوریز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ چھوٹی شہزادی کے جواب پر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اس کو اپنے اللہ پر توکل تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچی لکڑیاں جمع کر لی جائیں تاکہ رات کو آگ جلاؤں تاکہ کوئی جنگلی جانور میرے پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں پانی کا گھڑا پڑا ہوا اسے نظر آتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کو صاف کرنے لگتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن بعد واپس آؤں گا، تم یہیں رہنا۔ جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے اور پاس ہی ندی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں رہنے لگتی ہے۔ شہزادی روزانہ بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ ایک دن شہزادی نے بکری کا دودھ نکالا تو وہ زیادہ تھا۔ آدھا اس نے اپنے لیے رکھ لیا اور آدھا جھونپڑی کے باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیا تاکہ رات کو کوئی بھی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سے سانپ کے گزرنے کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے دودھ پی کر خوش ہو گیا اور لال یہیں چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی دوبارہ برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے۔ اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ اس دن بوڑھا ضعیف بھی واپس آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور بوڑھے کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو، واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لے آنا، اور باقی 4 لال اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی 7 دن بعد واپس آتی ہے اور 7 لال لے کر واپس آتی ہے۔ 7 لال اپنے گلے میں ڈال کر
شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت ہی رحم دل شہزادی آ کر رہنے لگی ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ میں بھی تو دیکھوں یہ کون سے ملک کی شہزادی ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھجواتا ہے کہ شہزادی سے کہو کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادی جواباً یہ کہتی ہے کہ بادشاہ سے کہیں وہ اکیلا نہ آئے بلکہ اپنی سب بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں تو ایک دن بادشاہ اپنی 6 شہزادیوں کو ساتھ لے کر محل میں آ جاتا ہے۔ اس محل کی شہزادی ان سب سے نقاب کر کے ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے، جس سے محل کی شان و شوکت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ بادشاہ اور اس کی بیٹیاں جب اتنا انتظام دیکھتے ہیں تو وہ شہزادی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم بھی میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر تمام اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیسا؟ جس پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بادشاہ کی تمام بیٹیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب یہ اور کتنا تیار ہو کر آئے گی؟ تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہی ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو اسی کی بیٹی ہے جس کو اس نے اس حالت میں اپنے محل سے نکالا تھا، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بادشاہ سوچتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا اسے جنگل میں جانور کھا گئے ہوں گے، تب میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس کی خبر بھی معلوم کروائی تھی، لیکن ان کو تو وہاں پر کوئی شہزادی نہیں ملی تھی، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ البتہ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ بیٹی کو دیکھ کر بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اسے کہنے لگا تم اپنے محل کی شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں اسے آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، چاہے وہ جتنی بھی قیمت مانگ لے۔ دوستو، یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے کہ نہیں ابا حضور، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اور میں وہی شہزادی ہوں جو کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے نقاب میں آئی تھی۔ میں نہ کہتی تھی کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ اور پھر شہزادی نے اپنا تمام حال بیان کیا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور اپنے گلے میں مالا بھی ان کو دکھائی جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگیں اور سوچنے لگیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ اس کا شکر ادا کریں، وہ ذات کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔